اس سال کا رمضان کا آخری دن ہے، ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارا، روزے رکھ پایا یا نہیں، اور اگر رکھ پایا تو ویسے روزے بن سکے یا نہیں۔ یعنی اس سلسلے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا یا رمضان ہم سے نالاں ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا۔ ہم نے رمضان میں پایا ہے کچھ یا کھویا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک ارشاد سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی پچھلے ہفتے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں ریاض الجنہ میں حاضر ہوا۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود مسجد بنائی تھی، اور ساتھ میں فرمایا تھا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ماں بین ممبری وماں بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے ایمان کی حالت میں وہاں جو آدمی پہنچے گا انشاءاللہ وہ قیامت کے دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ایک طرف سے ممبر ہے اور ایک طرف سے حضور کا گھر، تو اس ممبر سے لے کر گھر تک۔ اب میرا خیال اللہ یہ ہے وہ ممبر جس ممبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر لگایا جائے گا ممبر، اس کا حضور ممبر پہ بیٹھیں گے، وہ بہت اونچا ممبر۔ اب آج کا جو ممبر ہے یہ ٹھیک سیم وہ بنا ہوا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ممبر بنا تھا وہ رہا کچھ عرصے، اس کے بعد ایک دفعہ آگ لگ گئی، وہ ممبر جل گیا، اس کی جگہ دوسرا ممبر ہے آج جو آج کے لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا۔ آج کی پوری ہسٹری مجھے اس کی نہیں معلوم ہے، لیکن اس ممبر کی پوری ہسٹری معلوم ہے، اس میں لکڑی کہاں کہاں سے استعمال ہوئی ہے، مستری کو سارا ہسٹری معلوم ہے، یعنی بالکل ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے۔ تو اس ممبر کے متعلق مجھے یاد آیا حدیث میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صورتحال یہ ہوئی کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ ممبر پر چڑھے پہلے پر ایسے تو اللہ آمین، پھر رکے، پھر دوسرے پر چڑھے فرمایا آمین، پھر رکے، پھر تیسرے پر بیٹھے فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ کو جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین آپ نے کیوں کہا تھا پہلے؟ اس سے پہلے تو آپ نے نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ انسان جس نے ماں باپ کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو جبریل کی بد دعا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان قیامت کے دن جب فزیکل شیپ میں آئے گا، روزہ فزیکل شیپ میں آئے گا تو روزہ یا تو ہمارے حق میں بولے گا اور یا ہمارے خلاف بولے گا۔ رمضان ہم نے کیسا گزارا ہر آدمی جان سکتا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو بہت اچھی طرح سے رمضان گزارتا ہے وہی زیادہ ڈرتا ہے اور وہی زیادہ روتا ہے اور اسی کو غم بھی ہوتا ہے، اور جس نے رمضان کی بے قدری کی ہوتی ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اثر بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اللہ معاف فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گوئی ماہ سیام پریشانی تھی گئی دفعہ گئی، یہاں تک بھی کہنے والے ایسے بھی ہیں۔ مطلب جب رمضان شروع ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ لگا جناب ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اس نے کہا آؤ یہ شہمت ماہ سیام، تو میں نے کہا اب کیا لگا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں، ایک شخص مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا نہیں، ڈاکٹر ایک بہت بڑے ہسپتال کا مالک، اس سے جب پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے ہیں، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بنا۔ جیسے مجھے معلوم ہے ایک شخص نے کہا میں نماز کی وجہ سے مسلمان بنا، ایک خاتون نے کہا میں اذان کی وجہ سے مسلمان بنی، ایک خاتون نے کہا پیر ذوالفقار رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اس عورت سے جب انہوں نے پوچھا تھا امریکہ میں آپ مسلمان کیوں بنی، اس نے کہا خانہ کعبہ کی وجہ سے میں مسلمان بنی۔
اس نے کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھ کر مسلمان بنی ہے وہ، اور وہ دھوکہ دے کر اندر چلی گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، امریکن خاتون تھی۔ تو غرض یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرتے ہیں نماز کی وجہ سے، کس کو ایمان عطا کرتے ہیں اذان کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں۔ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا مسواک کی وجہ سے، ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، ایک مصنف نے، اس مصنف سے میں نے ملاقات کی، ایک مصنف ہے جو زندہ ہے ابھی، میں نے اسے ملاقات کی اور مدینہ طیبہ میں ملاقات کی۔ اس مصنف نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، مصنف نے کتاب میں واقعہ لکھا، وہ واقعہ لکھتا ہے ایک ڈاکٹر کا، ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ یورپ میں ہے، یورپ میں ہسپتال میں دوسرا ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے چھینک پر ریسرچ کی ہے، چھینک، اور وہ چھینک کی ریسرچ سناتا رہتا ہے۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے اس سے یہ کہا کہ آپ چھینک کے بارے میں جو کچھ آپ کی ڈیٹیلز ہیں، میں اپنی نبی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا آپ کا نبی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو 1400 سال پہلے تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا نبی کیا سنا سکتا ہے، یہ تو آپ کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا آپ سنیے، ہمارے نبی نے کہا کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو۔ اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ہم گاڈ کو تھینکس کرتے ہیں، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چھینک آ گئی بہت اچھا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پرافٹ کو چھینک کے بارے میں جو کنسیپشن تھا وہ صحیح تھا، مگر انہوں نے کہاں پڑھا تھا یہ؟ انہوں نے کہا وہ کسی کی شاگرد نہیں۔ اس نے کہا میری گواہی لکھو وہ سچا نبی تھا، اور آگے چل کر مسلمان ہوا یہ چھینک کی وجہ سے، کہ میری چھینک کی ساری ریسرچ آج کی ہے اور ان کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہے۔ غرض یہ کہ کس کو اللہ کسی طرح کیسے ایمان عطا فرما، کس کو ایسے آج رمضان کا یا ہمارا اس سال کا آخری رمضان، کچھ نہیں معلوم اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو یہ روزے نصیب ہوں گے، کس کو یہ تلاوت نصیب ہوگی، کس کو یہ تراویح نصیب ہوں گی، کس کو یہ دعائیں نصیب ہوں گی۔ آج ہم نے جمعہ پڑھا، اس ایک جمعے پر 70 جمعوں کا ثواب ملا ہوگا، اور اگلا جمعہ جب آئے گا اس کا ریٹ وہی واپس آ چکا ہوگا۔ یہ بالکل گولڈن دور تھا جو گزر رہا ہے، بس اسی پر ہم مختصر سی دعا کریں گے، اور یہ اس طرح سے آج جمعۃ الوداع کی یہ تقریب مکمل ہوگی۔